إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال ربنا عز وجل في كتابه المبين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی اور اس تخلیق کا جو مقصد بیان کیا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کوئی دوسرا مقصد اصلی نہیں ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد اصلی، بنیادی مقصد، اصل مقصد، حقیقی مقصد کیا ہے؟ کہ وہ دنیا میں پیدا ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بجا لائے، اس کی عبادت میں زندگی گزارے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کس طریقے پر کی جائے، کیسے کی جائے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بتایا، اور اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ شروع کیا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ ان کے اوپر صحیفے اور کتابیں نازل کی، تاکہ امت کے درمیان یا اللہ کے بندوں کے پاس ایک چیز موجود ہو، ایک علم موجود ہو، اور اس علم کی شرح اس نبی کے ذریعے سے انجام پائے، تاکہ اس کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے بندے اللہ کی صحیح طریقے پر عبادت کر سکیں۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہم کس طریقے پر کریں گے، اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے اور اپنے صحیفوں اور کتابوں کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو بتا دیا۔ اس کا جو لازمی نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں جیسے اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے، یا جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے اور واجب ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم ان طریقوں کو اور ان چیزوں کو جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے سیکھیں۔ یہ سیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو علم نازل کیا ہے، اپنی عبادت کا جو علم نازل کیا اور اپنی عبادت اور بندگی میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ علم کی شکل میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، ہم اس علم کو سیکھیں، اس علم کو سیکھنے کے بعد تب اس پر عمل کریں۔ اس لیے کہ اگر ہم وہ علم نہیں سیکھیں گے، کون سا علم؟ اللہ رب العالمین کی بندگی کا علم، کیسے بندگی کی جائے، اگر ہم یہ علم نہیں سیکھیں گے تو ایسی صورت میں ہم اللہ رب العالمین کی بندگی کما حقہ نہیں کر سکتے۔ کوئی انسان اپنے طور پہ، بہت سارے لوگ اپنے طور پہ عبادت کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ عبادت، لیکن در حقیقت عبادت وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے جس عمل کو عبادت کہا ہے اور جس عمل کو عبادت قرار دیا ہے۔ تو یہ آپ کو جانکاری کہاں سے ہوگی کہ یہ عمل عبادت ہے اور اللہ کی بندگی ایسے کرنی ہے؟ یہ کہاں سے ہوگی؟ یہ جانکاری آپ کو اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ علم کی معرفت سے ہوگی۔ اللہ نے جو علم نازل کیا ہے وہ علم کیا ہے؟ وہ کتاب و سنت کا علم ہے، وہ شریعت کا علم ہے، وہ اللہ کے دین کا علم ہے۔ اگر آپ نے اس علم کو حاصل کیا
تو آپ صحیح طریقے پر اور اس طریقے پر جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے اللہ کی عبادت کر پائیں گے۔ اور اگر آپ نے اس علم کو حاصل نہیں کیا تو ایسی صورت میں آپ اس طریقے پر اللہ کی عبادت نہیں کر پائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کو وہی عبادت مطلوب ہے جو اس نے بتایا ہے۔ کوئی انسان اپنے طور پر کوئی عمل انجام دے اور اس کو عبادت تصور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں قبول کرے گا۔ اللہ کو وہی عبادت چاہیے جو اللہ نے بتایا ہے۔ اور ہم کیسے جانیں گے اللہ نے بتایا ہے؟ اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے اور جو کتاب نازل کی ہے اور اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ان کے جو پیغامات ہیں، جو ارشادات ہیں، جو فرمودات ہیں، ہم جب ان کا علم حاصل کریں گے تو ہم اللہ رب العالمین تک پہنچیں گے اور اللہ رب العالمین کی عبادت صحیح طریقے پر کرنے کے لائق ہوں گے۔ گویا شریعت کا جو علم ہے یہ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کی سیڑھی ہے۔ شریعت کا علم حاصل کرنا یہ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کی سیڑھی ہے، اور شریعت کا علم حاصل کرنا یہ ہمیشگی والی جنت کی جانب لے جانے والا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ صحیح مسلم کی روایت کہ جس نے علم کا راستہ اختیار کیا، علم کو حاصل کرنے والا راستہ اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جنت والے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ کیسے آسان کر دیتا ہے؟ جب وہ علم حاصل کرتا ہے، شریعت کی معرفت حاصل کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فرمودات اور ارشادات کا علم حاصل کرتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے، شریعت اور دین کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کما حقہ انجام دیتا ہے۔ نتیجے کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے رکتا ہے، ان امور کا بھی اسے علم ہوتا ہے جن امور سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ جب یہ سیکھ لیتا ہے کہ یہ کام کرنے کے اللہ نے بتلائے ہیں اور ایسے کرنے ہیں، اور یہ کام اللہ نے منع کیے ہیں کرنے کو، اور اس پر وہ عمل کرتا ہے، تو در حقیقت وہ جنت کی جانب چل دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ گویا علم یہ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کی سیڑھی ہے اور جنت کی جانب لے جانے والا راستہ ہے، یا اس راستے کو آسان کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والے اور وہ لوگ جو علم والے نہیں ہیں ان کے درمیان موازنہ کیا ہے۔ کیا کہا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ در حقیقت سوال نہیں ہے، بلکہ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی ایسا سوال جس میں انکار پوشیدہ ہے۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ کیا تم اس بارش میں کیا تم چلے جاؤ گے، یعنی مطلب کیا ہے؟ تم نہیں جاؤ گے۔ اسی طریقے پر اللہ رب العالمین نے کہا کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہیں، یعنی برابر نہیں ہیں۔ یہ استفہام انکاری ہے، ایسا سوال جس میں انکار پوشیدہ ہو، یا ایسا سوال جو انکار کے لیے کیا گیا ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا انما يتذكر اولو الالباب۔ نصیحت کون حاصل کرتے ہیں ان دونوں میں سے؟ جاننے والوں اور نہ جاننے والوں میں، ان دونوں میں نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ یعنی نصیحت حاصل کر کے کامیابی والا راستہ کون اختیار کرتا ہے؟ کہا انما يتذكر اولو الالباب۔ انما جو ہے یہ عربی میں حصر پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حصر یعنی اردو میں آپ اس کا ترجمہ صرف سے کر سکتے ہیں، صرف، اونلی، صرف، فقط۔ انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت صرف اور صرف فقط وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں، علم والے ہیں۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات کو بلند کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ لہذا علم والے کو بغیر علم والے پر بہت فوقیت حاصل ہے، بنیادی طور پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ علم والا جانتا ہے کہ یہ طریقہ جنت کا ہے، یہ طریقہ جہنم کا ہے، چنانچہ وہ جہنم کے طریقے سے بچتا ہے اور جنت کے طریقے پر چلتا ہے، جنت کے راستے پہ چلتا ہے۔ اور جو جاہل ہے، جو نہیں جانتا، جو علم والا نہیں ہے، اسے نہ یہ معلوم ہے کہ یہ طریقہ اور یہ راستہ جنت والا ہے، اور نہ یہ معلوم ہے کہ یہ طریقہ اور یہ راستہ جہنم والا ہے، چنانچہ وہ ان دونوں راستوں میں فرق کرنے کی استطاعت اور صلاحیت نہیں رکھتا۔ نتیجے کے طور پہ وہ کبھی یہاں چلا جاتا ہے اور کبھی وہاں چلا جاتا ہے۔
اس لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ علم کا حاصل کرنا، بلکہ یہ کہا جائے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر، علی کل مسلم یہ نکرہ ہے، یعنی یہ کامن استعمال کیا گیا ہے، یہاں پہ خاص کسی کو مخاطب نہیں کیا گیا، کہا کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے اللہ رب العالمین کی بندگی وہی شخص کر سکتا ہے جو اس بندگی کے علم کو حاصل کر سکے۔ جس نے اللہ رب العالمین کی معرفت نہیں حاصل کی، اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے طریقوں کو نہیں جانا، یعنی اس نے علم نہیں حاصل کیا، نتیجے کے طور پہ وہ انسان گمراہی کے راستے پہ جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ رب العالمین کی بندگی میں گزاریں، لہذا اس کا جو لازمی نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان سے یہ مطلوب ہے، شرعی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ شریعت کا اور دین کا علم حاصل کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا، علم سے مراد شریعت کا علم، دین کا علم، اللہ رب العالمین نے جو شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، کتاب و سنت کا علم، تو علم، شرعی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی واجب ہے اور ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ اور اسی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی فضیلت بیان کی جو علم حاصل کرتے ہیں اور علم کے حاصل کرنے کے طریقے کو اختیار کرتے، کہا کہ فَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، کہ جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، جو طالب العلم ہوتا ہے، یعنی جو علم کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ میں علم حاصل کروں گا اور اس راستے میں لگتا ہے، چاہے بہت تھوڑا ہی کیوں نہ لگے۔ آپ سے یہ مطلوب نہیں ہے کہ آپ پوری شریعت کا علم حاصل کر لیں، اس کا بیان ابھی آئے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور سطح زمین اور آسمان کے اندر جتنی چیزیں، یہاں بھی وہی نکرہ استعمال ہے، کل شیء، ہر چیز، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کی سب، یہ تمام چیزیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے استغفار کرتی ہیں، ان کے لیے اللہ رب ہم کتنے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اور گناہ اور لغزش اور خطائیں بے شمار ہم سے ہوتی ہیں، بعض کو ہم جانتے ہیں، بعض تو ایسی خطائیں ہیں جس کو ہم جانتے بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا بہترین انتظام کیا ہے، آپ اللہ کے دین کے علم کو حاصل کیجئے، کائنات کی ہر شے آپ کے لیے استغفار کرے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ یہاں تک کہ سمندر کے اندر تہ میں جو مچھلیاں رہتی ہیں، وہ مچھلیاں بھی علم کے حاصل کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں استغفار کرتی ہیں اور اس کی بخشش کی دعا طلب کرتی ہیں۔ استغفار کا مطلب اس کے حق میں بخشش کی دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ، اس بندے کو جو تیرے راستے میں تیرے شریعت اور تیرے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما۔ تو یہ فضیلت ہے علم کی۔ تو ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا بنیادی طور پہ فرض ہے، واجب ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، جیسا کہ میں نے اشارہ دیا، کہ کیا شریعت، کتاب و سنت اور دین کا مکمل طور پہ علم اور ہر مسئلے اور ہر حکم کی معرفت حاصل کرنا، کیا یہ واجب ہے اور ہر مسلمان پہ واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس مسئلے میں تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ شرعی علم کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر۔ شرعی علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، واجب ہونے اور نہ واجب ہونے کے اعتبار سے۔ شریعت کی، علم شریعت کی جو پہلی قسم ہے، دین کے علم کی جو پہلی قسم ہے، وہ چیزیں ہیں جن کا جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، جس کو المعلوم من الدین بالضرورہ کہتے ہیں، کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ چیزیں آپ کو آنی ہی چاہیے، یہ چیزیں آپ کو معلوم ہونی ہی چاہیے اگر آپ مسلمان ہیں تو۔ اگر مسلمان نہیں ہیں تو آپ نہیں جانیں گے، لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اتنا علم ضرور رکھیں، ورنہ آپ مسلمان نہیں۔ ان علوم کو کیا کہتے ہیں، یا اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں المعلوم من الدین بالضرورہ، دین کا وہ علم
جو معلوم ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں، اس کے بغیر ایک مسلمان 1 منٹ سانس نہیں لے سکتا۔ وہ کون سی چیزیں؟ وہ چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد کہلاتی ہیں، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی کہ اللہ تبارک و تعالی ایک اور تنہا اور وہی عبادت کا مستحق ہے، اور اسی میں دوسری چیز کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ دونوں مل کر کے ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے متعلق اللہ رب العالمین نے جو عقیدہ مسلمان کو دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق جس اعتقاد کو رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ دونوں چیزیں مل کر کے اسلام کا پہلا رکن بنتی ہے۔ اور اس میں اللہ پر ایمان، اور اللہ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں پر ایمان، یا آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں کہ میں نے اس سے پہلے کئی خطبات جمعہ میں حدیث جبرائیل کی تشریح کی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے انسان کی شکل میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق سوال کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے چلے گئے کہ ایمان ان چیزوں کو کہتے ہیں، اسلام ان چیزوں کو کہتے ہیں، اور احسان یہ ہے۔ اور جب حضرت جبرائیل چلے گئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تو اس حدیث میں جتنی چیزیں مروی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں المعلوم من الدین بالضرورہ میں سے، یعنی ان چیزوں کا جاننا ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے۔ اللہ پر ایمان میں تمام چیزیں آ گئی، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور 6 جو ارکان ہیں ایمان کی ان تمام چیزوں پر ایمان۔ اور اسلام میں اس حدیث میں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں جو 4 چیزیں ہیں یہ چاروں چیزیں اسلام میں داخل ہیں، 5 چیزیں 4 اور 5 سب ملا کر کے اسلام میں داخل ہیں۔ بس یہ فرق یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جب ایمان اور اسلام ایک ساتھ استعمال ہو تو ایمان جو ہے وہ ان اعمال سے متعلق ہوگا جو دل کے اندر ہوتی ہیں، اور یعنی اعتقاد، اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، یہ ایمان رکھنا یہ دل کا کام۔ اور جب اسلام کا تذکرہ ہو تو اس سے ظاہری اعمال مراد ہوتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا وغیرہ۔ لیکن جب صرف ایمان استعمال ہو یا صرف اسلام استعمال ہو تو تمام چیزیں مراد ہوتی ہیں بیک وقت۔ تو وہ علم یا اتنا علم جتنا ایک مسلمان کے لیے رکھنا ضروری اور واجب ہے، وہ کون سا علم ہے؟ وہ اسلام کی بنیادی باتوں کا علم ہے، اسلام کی بنیادی باتوں کا علم ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں۔ عقیدہ دل کے اندر جو اعتقاد ہوتا ہے، ایک یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے دل میں جو بات بیٹھ چکی ہوتی ہے اس کو آپ عقیدہ کہہ سکتے ہیں۔ عقد جو ہے، یہ گرہ کو کہتے ہیں، آپ گرہ لگاتے ہیں نا، رسی میں گرہ لگاتے ہیں، اسی کو عربی میں عقد کہتے ہیں، اور اسی سے عقیدہ اور اسی سے اعتقاد۔ تو وہ چیز جو دل میں مضبوطی سے بیٹھی ہو اور اس پر آپ کا مکمل اعتقاد یعنی مکمل اور کامل یقین ہو، اسے ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے وہ عقیدہ اور اس عقیدے کا علم رکھنا ہر مسلمان پر ضروری اور واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور توحید کی تینوں قسمیں، اور اس کی جو متضاد شے ہے یعنی شرک، اور شرک کی قسمیں ہیں کہ انسان کب شرک میں مبتلا ہو جائے گا، کب نہیں ہو جائے گا، ان تمام چیزوں کا علم رکھنا یہ واجب ہے، یاد رکھیے، ضروری ہے۔ صرف ظاہری اعمال کو انجام دینے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ وہ اعمال جن کا تعلق یا وہ چیزیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے، دل سے ہے، ان چیزوں کا علم حاصل کرنا بھی ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے۔ اسی طریقے پر جیسا کہ میں نے کہا کہ ارکان الاسلام، اسلام کے جتنے ارکان ہیں ان تمام ارکان کا بھی تفصیل علم رکھنا یہ ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں اگر استطاعت ہے تو۔ نماز اور نماز کے احکامات، کب کس وقت کتنی رکعت نماز ہے، اور نماز کے احکامات کیا ہیں، کس رکن کو چھوڑ دینے سے یعنی کس
کس عمل کو نماز میں چھوڑ دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کس عمل کو چھوڑ دینے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، کس عمل کو چھوڑ دینے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے، یا اگر کسی نے نماز میں کوئی خطا کر دی تو وہ کیا کرے گا، یہ تمام تفصیلات. اور یہی مسئلہ روزے کے ساتھ ہے، یہی مسئلہ زکوٰۃ کے ساتھ ہے. کتنے مال میں آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے، کب نکالنا ہے، کب آپ کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کب نہیں ہوتی ہے، کن کن مالوں میں آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، پوری تفصیل ہے. تفصیل جو بنیادی تفصیل ہے، ان میں جو باریک مسائل ہیں ان کو چھوڑ دیں، لیکن جو ایسی چیزیں ہیں جو روزمرہ میں انسان کو پیش آتی ہیں، ان چیزوں کا علم حاصل کرنا یہ انسان پر واجب ہے. اب نماز میں انسان غلطی تو برابر کرتا ہے نا، انسان نماز 5 وقت میں پڑھتا ہے، اور انسان تو ایسے ہی خطاؤں کا پتلا ہے، اور شیطان پیچھے الٹا الگ سے لگا ہوا ہے. لہذا انسان نماز میں غلطی کرے گا، یہ پکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو غلطی کرنے کے بعد انسان نماز میں کیا کرے، کیا سجدہ سہو کرے یا نہ کرے، کس غلطی پر کرے، سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے، سلام کے بعد سجدہ سہو کرے، یا سجدہ سہو نہ کرے، یا کس عمل کو چھوڑ دینے سے سجدہ سہو بھی کارگر نہیں ہے بلکہ آپ کی نماز باطل ہے. ان تمام چیزوں کا علم رکھنا یہ واجب اور ضروری ہے. ان تمام چیزوں کا علم رکھنا یہ واجب اور ضروری ہے. اور یہی مسئلہ جیسا کہ میں نے کہا روزے کے ساتھ بھی ہے، اور حج اور زکوٰۃ کے ساتھ بھی ہے. اور جو انسان حج کرنے کا ارادہ رکھے، مستطیع ہو، استطاعت ہو، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ حج کے احکامات سیکھ لے، پہلے اس کی معرفت اور اس کا علم حاصل کرے، اس کے بعد وہ حج کرنے کے لیے جائے. یہ تمام چیزیں المعلوم من الدین بالضرورہ میں سے ہیں، یعنی ان چیزوں کا علم، جن چیزوں کا علم رکھنا ایک مسلمان پر ہر حال میں واجب ہے. اس کے علاوہ جو باریک مسائل ہیں، یا ایسے مسائل ہیں جو انسان کو روزمرہ میں پیش نہیں آتے، یا کچھ لوگوں کو وہ مسائل پیش آتے ہیں، کچھ لوگوں کو پیش نہیں آتے، ان کا تعلق اس کیٹیگری سے نہیں ہے. تو یہ میں نے پہلی قسم بتائی. اب آئیے دوسری قسم. پہلی قسم وہ علم جس کا رکھنا یا جس کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے. اور علم کی دوسری قسم ہے جس کا علم رکھنا، جس کی معرفت رکھنی یہ ہر مسلمان پر ضروری نہیں ہے، لیکن مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو ان مسائل کا علم حاصل کرے. آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دوسری قسم ہے علم کی، اس کو حاصل کرنا پہلے قسم کی طرح فرض عین نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، فرض کفایہ ہے. فرض عین یعنی ہر مسلمان پہ واجب ہے. فرض کفایہ یعنی اگر ایک جگہ 100 لوگ ہیں، 10 لوگوں نے علم حاصل کر لیا تو وہ کافی ہے. تو یہ جو دوسری قسم ہے وہ علم کی ایسی قسم ہے جس کو حاصل کرنا ہر مسلمان پہ واجب نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں میں اگر کچھ لوگ نکلیں اور اپنے آپ کو ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے فارغ کریں اور ان علم کو حاصل کر کے معاشرے میں رہیں، تاکہ جب کسی کو ضرورت ہو وہ ان سے رابطہ کرے اور مسئلہ پوچھ لے، جن کو علماء کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے تعلق سے کہا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. کہ فلولا نفر من كل فرقہ طائفہ، کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکلتی ہے جو اللہ رب العالمین کے دین اور شریعت کی فقہ حاصل کرے، سمجھ حاصل کرے، علم حاصل کرے. اور علم حاصل کرنے کے بعد، پہلے نہیں، علم حاصل کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ جب وہ فقہ حاصل کر لے شریعت کی، تب جا کر کے لوگوں کے درمیان لوگوں کو ڈرائے اللہ کے عذاب سے. اور فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام کرے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور شریعت کا علم لوگوں کو دے. تو یہ جو دوسری قسم ہے، یہ اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ واجب نہیں ہے، لیکن جو انسان اس کو حاصل کرتا ہے اس کی بہت فضیلت ہے. بہرحال وہ کون سا علم ہے؟ وہ مسائل ہیں جیسا کہ میں نے کہا جو روزمرہ میں انسان کو درپیش نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ وراثت کے احکام، ترکہ کے احکام. جو انسان مر گیا، اب اس کی جائیداد ہے، اب اس جائیداد کو شرعی اعتبار سے کیسے تقسیم کرے، یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو علم ہے، علم الفرائض جس کو کہتے ہیں، علم المیراث جس کو کہتے ہیں، یہ ایک طریقے کا سائنس ہے. یہ ایک علم، شریعت کے علم کا ایک سائنس ہے، کیونکہ یہ بہت پیچیدہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں بھی ہر صحابی اس مسئلے میں فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ چند مخصوص صحابہ تھے جو میراث کے مسئلے میں فتویٰ دیا کرتے تھے. اور آج بھی ہر عالم اس مسئلے میں اس معاملے میں مہارت نہیں رکھتا، بلکہ چند لوگ ہیں جو اس معاملے میں مہارت رکھتے ہیں اور میراث کا مسئلہ آپ کو بتاتے ہیں. تو میراث کے مسائل ہو گئے. اسی طریقے پر وہ اعمال یا وہ عبادات جو مسلمانوں پر فرض عین نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پہ میت کو غسل دینا،
میت کو غسل دینا ہر مسلمان پر اس کا سیکھنا ضروری نہیں، بلکہ اگر یعنی ہر مسلمان کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سب مل کر کے ایک میت کو غسل دیں، بلکہ اگر 2-5 لوگ مل کر کے غسل دیتے ہیں تو یہ کافی ہے۔ تو یہ میت کو غسل دینا یہ عمل بذات خود کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ تو جب یہ عمل خود فرض کفایہ ہے تو اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر معاشرے میں 100 لوگ ہیں، ان میں سے 10 لوگوں کو اگر یہ علم آتا ہے کہ وہ میت کو شریعت کے اعتبار سے کیسے غسل دے تو یہ کافی ہے، یہ کافی ہے۔ گرچہ میں نے کہا کہ اگر کوئی انسان ان علوم کو بھی حاصل کرتا ہے تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ بہت فضیلت کی بات ہے، اور اس کی فضیلت بیان کرنے کا یہ موقع نہیں۔ اسی طریقے پر وہ اعمال یا وہ عبادات جو بعض خاص لوگوں کو پیش آتے ہیں، جیسے ہم میں جتنے لوگ ہیں ان میں ہر انسان تاجر نہیں ہوتا، بلکہ اکثر لوگ جاب کرتے ہیں یا کسی دوسرے کام سے منسلک ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو تاجر ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں۔ تو تجارت کے احکام اور تجارت کے مسائل کا علم جاب کرنے والے کو رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، گرچہ اگر وہ رکھتا ہے تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں رکھتا تو جو انسان تجارت کے میدان میں قدم رکھ چکا ہے اس کے اوپر بہرحال واجب ہے کہ وہ تجارت کے احکامات اور تجارت کے مسائل کو حاصل کرے، ان کا علم حاصل کرے، اور پھر اس کے بعد شرعی اعتبار سے اور اللہ رب العالمین کی ہدایات کی روشنی میں تجارت کو انجام دے۔ تو ان چیزوں کا علم رکھنا یہ ہر انسان پر واجب نہیں ہے، لیکن بعض خاص لوگ اگر ان علم کو حاصل کر لے یا جن کو ضرورت ہے، جن کو اس علم کے حاصل کیے بغیر عمل کو انجام دینا جن کے لیے ممکن نہیں ہے، جیسے تجار جو تجارت کرنے والے ہیں، تو ان لوگوں پر ان علوم کا حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تو یہ علم کی 2 قسمیں بنیادی طور پہ میں نے بتائی ہیں۔ پہلی قسم جن کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور وہ عقیدے کا علم ہے، اور وہ اعمال جو اللہ رب العالمین نے ہر انسان پر واجب قرار دیے ہیں ان کا علم ہے۔ اور فرض عبادات سے منسلک جو علم ہے جس کے بغیر آپ فرض عبادات انجام نہیں دے سکتے، یعنی جیسے مثال کے طور پہ نماز ہے، اور نماز کے اندر دیگر مسائل، نماز کو کیسے پڑھنا ہے یہ طریقہ آپ کو سیکھنا ہے۔ پھر نماز کے جو بنیادی مسائل ہیں جن کے بغیر آپ نماز پڑھ تو لیں گے، لیکن کوئی مسئلہ اگر آ گیا، آپ نے غلطی کر دی تو پھر وہاں آپ پھنس جائیں گے، تو ان علوم کا حاصل کرنا بھی واجب ہے۔ اور علم کی دوسری قسم ہے کہ جن کو حاصل کرنا ہر مسلمان پہ واجب نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو وہ علوم یا اس علم سے متعلق جو عبادت ہے وہ عبادت انجام دینی ہو، اس عبادت سے متعلق علم کو حاصل کرنا ان لوگوں پر واجب ہے۔ اسی طریقے پر جو عبادات خود فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، تو ان کا علم حاصل کرنا بھی ہر مسلمان پہ واجب نہیں ہے، بلکہ چند لوگ اگر اس علم کو حاصل کر لیں تو یہ ان کے لیے کافی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ میں نے اس کو اس لیے بیان کرنا ضروری سمجھا کیونکہ لوگ کنفیوژن کے شکار ہوتے ہیں۔ یہ حدیث سنتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، پھر شک میں اور شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے علم حاصل کریں۔ اب علم حاصل کرنے کے لیے ایک لمبا زمانہ دینا ہوتا ہے، باضابطہ طور پہ 10 سال 15 سال دینا ہوتا ہے، اور اپنا پورا وقت آپ کو علم میں لگانا ہوتا ہے۔ تو اب تجارت کریں، جاب کریں کہ علم حاصل کریں، تو اس لیے اس تقسیم کو جاننا ضروری ہے کہ آپ کے لیے اتنا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، کسی ایک عبادت کو بھی آپ انجام دینے کے قابل نہیں ہو سکتے، لہذا اس علم کو حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ بقیہ جو علوم ہیں وہ آپ علماء کے لیے چھوڑ دیجئے، جب آپ کو درپیش ہو کوئی مسئلہ آپ ان سے رابطہ کیجئے اور ان سے وہ مسئلہ پوچھ لیجئے، تو یہ بہت سہل ہے اور بہت آسان ہے اگر انسان سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللہ رب العالمین کی مسجد میں یا کہیں بھی کوئی انسان، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، عمر کے کسی بھی دہلیز پر ہو، دن کے کسی بھی وقت میں وہ آئے اور چاہے کسی بھی جگہ میں وہ آئے، اگر وہ علم حاصل کرنے کی نیت رکھتا ہے تو اسے علم حاصل کرنے کے تمام فضیلتیں حاصل ہوں گی، چاہے وہ باضابطہ طور پہ عالم بننے کا شوق اور ارادہ رکھتا ہو کہ میں باضابطہ طور پہ علم شرعی کو حاصل کروں گا اور اپنا پورا وقت دوں گا، یا کوئی انسان ان علوم کو حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے جن علوم کو جاننا اور اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، ان دونوں لوگوں کو جب وہ علم کے حاصل کرنے کا ارادہ کریں گے، علم کی فضیلت انشاءاللہ حاصل ہوگی۔
اور ہر انسان کو یا تو عالم ہونا چاہیے، اگر عالم نہیں ہے تو متعلم ہونا چاہیے۔ اگر آپ بذات خود عالم نہیں ہیں تو آپ کو علم سیکھنا چاہیے اور آپ کو متعلم ہونا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ الدنیا الا ان الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، خبردار دنیا پوری کی پوری ملعون ہے، اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب ملعون ہیں، یعنی وہ تمام چیزیں آپ کو اللہ کی برکت سے اور اللہ رب العالمین سے دور کرنے والی ہیں، الا ذکر اللہ وما والاه، سوائے اللہ کے ذکر کے اور جو اللہ کے ذکر سے آپ کو قریب کرتی ہیں، اور وعالم او متعلم، اور عالم، اور اگر کوئی عالم نہیں ہے تو متعلم، علم کا سیکھنے والا۔ اگر کوئی انسان اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہے، خود بھی عالم نہیں ہے، علم سیکھنے کی تلاش، علم سیکھنے کی جد و جہد اور جستجو بھی اس کے اندر نہیں ہے، تو ایسا انسان در حقیقت اس لعنت میں وہ انسان داخل ہے۔ لہذا ہر انسان کو خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی فقہ، دین کی سمجھ اور دین کا علم عطا کرتا ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہوا؟ اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا اسے دین کی سمجھ نہیں دیتا۔ جس کو اللہ نے دین کی سمجھ نہیں دی ہے، یعنی دین کی سمجھ، دین کا علم، یعنی بنیادی علم بھی اس کے پاس نہیں ہے، نہ عقیدے کا علم ہے، نہ نماز کا علم ہے، نہ روزے کا علم ہے، کچھ نہیں ہے، جتنا ضروری ہے اتنا بھی علم نہیں ہے، تو در حقیقت اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ لہذا جو لوگ اس راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں احساس اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے متعلق ہماری تقدیر میں کہیں شر تو موجود نہیں ہے، کہیں ہم اللہ رب العالمین کی برکت سے اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے محروم تو نہیں ہے۔ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے پر وہ لوگ جو جہالت کے باوجود عبادت کرتے ہیں، علم نہیں ہے، عمل موجود ہے، بغیر علم کے عبادت کرتے ہیں، یہ عمل نصارہ کا عمل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے لوگ تھے ان کے اندر ایک بہت بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ جہالت کے باوجود عبادت کرتے تھے، علم نہیں ہے لیکن عبادت کریں گے، علم حاصل بھی نہیں کریں گے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی جانب ہماری رہبری اور رہنمائی کر دے، اس راستے پر۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ اس پر تیرا انعام نازل ہوا، اور اس راستے سے ہمیں بچا، یا اس راستے کی جانب ہمیں نہ لے جا جو راستہ مغضوب علیہم کا ہے اور ضالین کا ہے۔ مغضوب علیہم یعنی جن پر اللہ کا قہر اور اللہ کا غضب نازل ہوا، یہ در حقیقت یہود ہیں۔ یہ یہود ہیں جو حق کو جاننے کے باوجود، حق کی معرفت رکھنے کے باوجود حق کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، حق کا ساتھ نہیں دیتے تھے، یعنی علم ہے عمل نہیں کرتے تھے۔ اور وَلَضَّالِّينَ، ضالین یعنی گمراہ لوگ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ علماء نے لکھا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر جہالت تھی، یہ علم حاصل ہی نہیں کرتے تھے اور خوب عمل کرتے تھے۔ علم نہیں حاصل کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نصارہ میں جو نصرانیوں کے اندر عباد اور زہاد بہت زیادہ ہے، ان کے اندر عبادت گزار لوگ بہت زیادہ ہیں لیکن علم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں لوگوں سے ہمیں بچنے کی تلقین کی ہے، بلکہ ہمیں یہ کہا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ ہم ہر نماز میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں مغضوب علیہم یعنی یہودیوں کے طریقے پر چلنے سے بھی بچائے، اور نصرانی یعنی وہ لوگ جو جہالت کی بنیاد پر عمل کرتے تھے ان کے طریقے پر بھی چلنے سے بچائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خلیفہ راشد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ من عمل فی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح، کہ جو انسان بغیر علم کے عمل کرتا ہے، جو انسان بغیر علم کے عمل کرتا ہے وہ اصلاح سے زیادہ فساد کا کام کرتا ہے، اس سے اصلاح کی امید اتنی نہیں ہوتی جتنی فساد کی ہوتی، اس لیے کہ وہ انسان کیسے وہ فساد کرتا ہے۔ دیکھیے، وہ انسان اولاً تو بغیر علم کے عمل کرتا ہے، نتیجے کے طور پہ
وہ عمل صحیح طریقے پر کرنا چاہیے، وہ صحیح طریقے پر اس عمل کو انجام نہیں دیتا، اس کا جسم تھکتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ دوسرا یہ کہ وہ انسان جب عمل کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ عمل درست ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے میرا یہ عمل درست ہے، اور درست سمجھتے ہوئے وہ علم کی جانب جاتا ہی نہیں ہے۔ نتیجے کے طور پہ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ جن کی تمام کوشش دنیا میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، بہت اچھے اعمال انجام دیے۔ اور اسی طریقے پر وہ انسان عمل کرتا ہے بغیر علم کے، اور خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اس کے پاس علم نہیں ہے، عمل کر رہا ہے، دوسروں کو تلقین کرتا ہے یہ عمل کرو یہ عبادت ہے، یہ عمل کرو یہ عبادت ہے۔ کوئی اس سے مسئلہ پوچھتا ہے، دیکھتا ہے بڑا عابد زاہد آدمی، کہتا ہے کہ آپ عبادت کرتے ہیں، ذرا یہ مسئلہ بتا دیجئے۔ علم تو نہیں ہے، علم ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ بغیر علم کے جس طریقے پر وہ عمل کر رہا ہے اسی طریقے پر پھر وہ دوسروں کو فتویٰ دیتا ہے اور خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ہے، بلکہ واضح الفاظ میں کہا کہ قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا لے گا۔ کیسے اٹھائے گا؟ علماء کو اٹھا لے گا۔ فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، اللہ کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا، تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جہال کو، جن کے پاس علم نہیں ہے، ان کو لوگ اپنا رئیس بنائیں گے، اپنا لیڈر بنا لیں گے، اپنا عالم تصور کریں گے، ان سے فتویٰ پوچھیں گے، وہ فتویٰ دے گا، بغیر علم کے فتویٰ دے گا، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ لہذا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری اور واجب ہے، اور کس مسلمان پر کس طرح کا علم حاصل کرنا ضروری اور واجب ہے اور کس طرح کا علم حاصل کرنا ضروری اور واجب نہیں ہے، یہ تفصیل میں نے آپ کو آج کے جمعے کے خطبے میں بتائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، دین کی بنیادی باتوں کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔